حامد مصلی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، جیسے کہ سورۃ تکاثر کے بعد چل رہی تھی، آیت در آیت ترجمہ مختصراً تفسیر کی گئی۔ ایک آیت بچی ہوئی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے اس دن ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی میدان حشر میں۔ پھر اس وقت ہر نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین ہر ایک نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو تقاضا اس بات کی ہے کہ جو اللہ رب العالمین جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا شکر ادا کریں، قدر کریں۔ اب شکر کی کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ شکر کے بہت سارے مطلب ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں آنکھ دیا ہے، تو آنکھ کا شکر یہ ہے کہ اللہ کے جن چیزوں نے آنکھ سے دیکھنے کو حلال کیا ہے اس چیزوں کو دیکھیں، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ اللہ کی شکر ہے۔ یہ تو زبان سے شکر ہے، الحمدللہ آپ کا اللہ آپ کے احسان ہے۔ اور یہ شکر یہ بھی ہے کہ اللہ کے قوانین، اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ان چیزوں کو استعمال کریں۔ آنکھ یعنی غیروں کی طرف نہ اٹھیں، غیر محرم کی طرف نہ اٹھیں، یعنی جن چیزوں کو اللہ حرام کیا ہے اس سے بچ جائے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اس چیز کو دیکھیں۔ کان کا مسئلہ وہی ہے کہ ان چیزوں کو سنیں جو حلال ہے، جائز ہے، ان چیزوں سے رک جائے جو حرام ہے۔ عام طور پر انسان چغلی، چپاٹی، غیبت، خوری، یہ سب انسان کانوں سے سنتا ہے۔ دل کا مسئلہ وہی ہے، ہاتھ کا مسئلہ وہی، اللہ نے ہاتھ دیا تو شکر اس ہاتھ کا شکر ہے کہ جن چیزوں کو پکڑنے کا حکم دیا اس کو پکڑے، جن چیزوں کا نہیں حکم دیا، منع کیا، اس سے رک جائے۔ یعنی غیروں کی طرف ہاتھ بڑھانا، یا چوری کرنا، یا اور غیروں کو ستانا، مظلوموں کو ستانا، پریشان کرنا، سب ہاتھ سے ہوتی ہے یہ سب باتیں۔ ان چیزوں سے رک جائے۔ پیر کیا ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے پیر عطا فرمایا ہے، تو اس چیز کی طرف چلے جس کی طرف اللہ نے چلنے کو اجازت دی ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے انسان رک جائے۔ تو پورے جسم کا ہے۔ سر کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سر عظیم الشان چیز بنایا، سب سے اونچا بنایا، تو جب بھی جھکے، سر کا شکر یہ ہے کہ جب بھی جھکے اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کے دربار میں جھکے، اللہ کے علاوہ کسی جگہ نہ ہمارے